یہ کہتی ہیں کبھی ہمیں عورتیں قرآن خوانی کی دعوت دیتے ہیں، اب شوہر کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے یا بچے اسکول سے واپس آئیں گے، اب لازم بات ہے بچوں کے یونیفارم اتروانا، کھانا دینا، یہ وہ، تو ہم اس کو منع کر دیتے ہیں۔ تو کیا قرآن خوانی کو اس طرح منع کرنے سے ہم گناہ گار تو نہیں ہوتے؟ تو بالکل گناہ گار نہیں ہوتے۔ آپ کو کوئی کام نہ بھی ہو، کوئی کام نہیں ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ پھر بھی منع کر دیں، گناہ گار نہیں ہوں گی۔ قرآن خوانی میں جانا کوئی فرض یا واجب کوئی ہے نہ۔ قرآن اگر کوئی قرآن کہتا ہے یہ قرآن پڑھیں اور آپ کا موڈ نہیں ہو رہا اور آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ رہی ہوں، تو کوئی زبردستی کوئی ہے کہ قرآن کی کوئی دعوت دے تو ماننا واجب ہو جائے گا؟ آپ جانا چاہیں ٹھیک ہے، نہ جانا چاہیں نہ جائیں، بلا عذر بھی نہ جائیں، گناہ گار نہیں ہوں گے، چاہے جائے کہ یہ تو معقول عذر ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آج کل جو عورتوں کی یہ قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جو مفتی اپنے اطراف کے عرف، لوگوں کی عادات اطوار، ان کے معمولات، ان کے جو اپنے کام ہیں، ان کی رسومات ہیں، اس سے ناواقف ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ تو ہم بہت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن خوانیوں میں کیا ہوتا ہے۔ جا کے بیٹھ جائیں گی تو منہ سے نہیں پڑھیں گے نا، منہ بند ہے، حالانکہ قراءت کا ثواب اسی وقت ملے گا جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے گا، یہ دل میں پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن جو حدیثوں میں قراءت کا ثواب ہے وہ اسی وقت ملے گا جب آپ آواز سے پڑھیں گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، بیچ میں تمہارا شوہر کیا کر رہا ہے، تمہاری ساس کیا کر رہی ہے، وہ بیچ میں باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر یہ کریں گی ایک نے جلدی پڑھ لیا تو ذرا میرے ساتھ مل جاؤ، پھر ایک صفحہ وہ پڑھ رہی ہے، دوسرے صفحہ یہ پڑھ رہی ہے۔ تو یہ مطلب اس طریقے سے جو قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں وہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی غیر مناسب طریقے سے، اگر کرنا چاہیں تو بڑے اچھے منظم طریقے سے، اور پہلے اس کے تمام تر شرعی مسائل سیکھے جائیں، آداب سیکھے جائیں، اس کے بعد قرآن خوانیاں رکھی جائیں خواتین کی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں قرآن خوانی کو ناجائز یا حرام مطلقاً نہیں کہہ رہا ہوں، اس طرح کی جو قرآن خوانیاں ہیں وہ بالکل غیر مناسب ہوتی ہیں، جس میں آپس میں باتیں، غیبتیں، چغلیاں، بیچ میں دنیاوی باتیں، آدھا صفحہ وہ پڑھ رہی ہے، آدھا صفحہ یہ پتہ ہی نہیں کہ جب یہ ایک صفحہ پڑھ کر اگلا صفحہ تو آپ نے پڑھا، یہ اس سے اگلے صفحے پر آئے گی، تو یہ سابقہ صفحے کا مضمون، اور اس کے بعد ایک صفحہ آپ نے چھوڑ دیا، اگلا مضمون جب ملے گا تو معانی مفہوم اگر خدا نخواستہ غلط اٹیچ ہو گئے، جسے فرض کر لیں صفحے کے آخر میں تھا جو ایمان لایا، اب آپ نے یوں پلٹا، اب یہاں تو کافر کا ذکر چل رہا تھا، آپ نے پلٹ دیا، وہ جہنم میں جائے گا، یہ مفہوم آپ نے بنایا، آپ قابل گرفت ہو گئی، پتہ تو ہے ہی نہیں کہ مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ترتیب سے قرآن پڑھنا چاہیے، چھوڑ کے یہ نہیں کہ آیت یہاں سے پڑھی پھر دوسری آیت اس کے ساتھ ملا لی تو ہو سکتا ہے مفہوم غلط ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، تو کوئی بہن ناراض بھی نہ ہو۔ قرآن خوانی آپ ضرور رکھیں، لیکن پہلے آداب اور